اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے. پھر اگر وہ گواہی دیویں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لے وے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راہ. اور جو مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دو. پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. خلاصہ تفسیر. ربط آیات. ما قبل کی آیات میں ان بے اعتدالیوں کی اصلاح کی گئی ہے جو زمانہ جاہلیت میں یتیموں کے حق میں اور مواریث کے سلسلے میں ہوتی تھی. یہ لوگ عورتوں پر بھی ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور ان کے معاملے میں رسوم قبیحہ میں مبتلا تھے. جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے ان سے نکاح کر لیتے تھے. اگلی آیات میں ان معاملات کی اصلاح فرماتے ہیں اور اگر کسی عورت سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جائے جو شرعاً قصور ہو اس پر تعدیب کی اجازت دیتے ہیں. اور اصلاح و تعدیب کا یہ مضمون بھی اگلے 2-3 رکوع تک چلا گیا ہے. اور جو عورتیں بے حیائی کا کام یعنی زنا کریں تمہاری منکوحہ بیویوں میں سے سو تم لوگ ان عورتوں کے اس فعل پر 4 آدمی اپنوں میں سے یعنی مسلمان آزاد عاقل بالغ مذکر گواہ کر لو تاکہ ان کی گواہی پر حکام سزائے آئندہ جاری کریں. اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ تم ان کو بحکم حاکم گھروں کے اندر سیاستاً مقید رکھو یہاں تک کہ یا تو موت ان کا خاتمہ کر دے اور یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ یعنی حکم ثانی تجویز فرماویں. بعد میں جو حکم ثانی سلسلے میں تجویز ہوا اس کا ذکر معارف و مسائل میں آ رہا ہے. اور سزائے زنا میں کچھ زنے منکوحہ کی تخصیص نہیں بلکہ جون سے 2 شخص بھی وہ بے حیائی کا کام یعنی زنا کریں تم میں سے یعنی بالغ عاقل مسلمانوں میں سے تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ. پھر بعد اذیت پہنچانے کے اگر وہ دونوں گزشتہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں یعنی پھر ایسا فعل ان سے سرزد نہ ہو تو ان دونوں سے کچھ تعارض نہ کرو کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں رحمت والے ہیں. اس لیے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف کر دی. پھر تم کو بھی ان کے در پہ آزار نہ ہونا چاہیے. معارف و مسائل. ان آیات میں ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں سزا تجویز کی گئی ہے جن سے فاحشہ یعنی زنا کا صدور ہو جائے. پہلی آیت میں فرمایا کہ جن عورتوں سے ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ مرد طلب کیے جائیں یعنی جن حکام کے پاس یہ معاملہ پیش کیا جائے ثبوت زنا کے لیے وہ 4 گواہ طلب کریں جو شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں اور گواہی بھی مردوں کی ضروری ہے. اس سلسلے میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں.
زنا کے گواہوں میں شریعت نے دو طرح سے سختی کی ہے، چونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے جس سے عزت اور عفت مجروح ہوتی ہے اور خاندانوں کے ننگ و عار کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ اول تو یہ شرط لگائی کہ مرد ہی گواہ ہوں، عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ ثانیاً 4 مردوں کا ہونا ضروری قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ شرط بہت سخت ہے جس کا وجود میں آنا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سختی اس لیے اختیار کی گئی کہ عورت کا شوہر یا اس کی والدہ یا بیوی بہن ذاتی پرخاش کی وجہ سے خواہ مخواہ الزام نہ لگائیں، یا دوسرے بدخواہ لوگ دشمنی کی وجہ سے الزام اور تہمت لگانے کی جرات نہ کر سکیں، کیونکہ اگر 4 افراد سے کم لوگ زنا کی گواہی دیں تو ان کی گواہی نامعتبر ہے۔ ایسی صورت میں مدعی اور گواہ سب جھوٹے قرار دیے جاتے ہیں اور ایک مسلمان پر الزام لگانے کی وجہ سے ان پر حد قذف جاری کر دی جاتی ہے۔ سورہ نور میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ 4 گواہ نہ لا سکیں وہ جھوٹے ہیں۔ بعض اکابر نے 4 گواہوں کی ضرورت کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس معاملے میں چونکہ 2 افراد ملوث ہوتے ہیں، مرد اور عورت، تو گویا کہ یہ ایک ہی معاملہ تقدیراً 2 معاملوں کے حکم میں ہے اور ہر ایک معاملہ 2 گواہوں کا تقاضا کرتا ہے، لہذا اس کے لیے 4 گواہ ضروری ہوں گے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے تعارض مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا دینے کے بعد اگر انہوں نے توبہ کر لی تو پھر انہیں ملامت مت کرو اور مزید سزا مت دو۔ یہ مطلب نہیں کہ توبہ سے سزا بھی معاف ہو گئی، اس لیے کہ یہ توبہ سزا کے بعد مذکور ہے، جیسا کہ فا کی تفریح سے ظاہر ہے۔ ہاں اگر توبہ نہ کی ہو تو سزا کے بعد بھی ملامت کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان 2 آیتوں میں زنا کے لیے کوئی متعین حد بیان نہیں کی گئی، بلکہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ اور زناکار عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔ تکلیف پہنچانے کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا گیا اور حکام کے ثواب دید پر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایذا دینے کے معنی یہ ہے کہ ان کو زبان سے عار دلائی جائے اور شرمندہ کیا جائے اور ہاتھ سے بھی جوتے وغیرہ کے ذریعے ان کی مرمت کی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی بطور تمثیل کے معلوم ہوتا ہے، اصل بات وہی ہے کہ یہ معاملہ حکام کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کی ترتیب یہ ہے، شروع میں تو ان کو ایذا دینے کا حکم نازل ہوا اور اس کے بعد خاص طور سے عورتوں کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا کہ ان کو گھروں میں محبوس رکھا جائے یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے۔ ان کی زندگی ہی میں آنے والا حکم آ جائے گا تو بطور حد کے اسی کو نافذ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں وہ سبیل بیان کر دی گئی جس کا اللہ جل شانہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سبیل کی تفسیر فرماتے ہیں، یعنی الرجم للطیب والجلد للکبر، کہ شادی شدہ کے حق میں زنا کی حد اس کو سنگسار کر دینا ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے اس کو کوڑے مارنا۔ بخاری کتاب التفسیر صفحہ 657۔ مرفوع احادیث میں بھی اس سبیل کا بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہے اور شادی شدہ غیر شادی شدہ ہر ایک کے لیے الگ الگ حکم بیان کیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ اور قبیلہ ازد کی ایک عورت پر زنا کی حد جاری فرمائی تھی اور یہ دونوں چونکہ شادی شدہ تھے اس لیے ان کو سنگسار کر دیا گیا تھا۔ نیز ایک یہودی کو بھی زنا کی وجہ سے رجم کیا گیا تھا اور اس کے حق میں یہ فیصلہ تورات کے حکم پر کیا گیا تھا۔ غیر شادی شدہ کا حکم خود قرآن کریم کی سورہ نور میں مذکور ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔
شروع میں رجم کے حکم کے لیے قرآن کریم کی آیت بھی نازل کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، البتہ حکم باقی رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، ان اللہ بعث محمدا بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان مما انزل اللہ تعالی آیت الرجم رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعده والرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احصن من الرجال والنساء، بخاری مسلم بحوالہ مشکات صفحہ 309۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالی نے محمد علیہ السلام کو نبی برحق بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب بھی نازل کر دی۔ جو کچھ وحی اللہ تعالی نے نازل فرمائی اس میں رجم کی آیت بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد رجم کیا۔ رجم کا حکم اس شخص کے لیے ثابت ہے جو زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت۔ خلاصہ یہ کہ ان آیات میں جو حبس فی البیوت اور ایذا کا حکم ہے وہ شرعی حد نازل ہونے پر منسوخ ہو گیا، اور اب حد زنا 100 کوڑے یا رجم پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی سورہ نور کی تفسیر میں بیان ہوگی۔ غیر فطری طریقے سے قضاء شہوت کا حکم۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک الزانی اتیانیہا کا مصداق وہ لوگ ہیں جو غیر فطری طریقے پر قضاء شہوت کرتے ہیں، یعنی مرد استلزاز بالمثل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اسی قول کو لیا ہے۔ الفاظ قرآن مجید میں چونکہ لفظ اللذانی اتیانیہا موصول اور صلہ دونوں مذکر کے الفاظ ہیں، اس لیے ان حضرات کا یہ قول بعید نہیں ہے۔ گو جن حضرات نے زانی اور زانیہ مراد لیا ہے انہوں نے بطور تغلیب مذکر کا یہ صیغہ زانیہ کے لیے بھی شامل رکھا ہے، تاہم موقع کی مناسبت سے استلزال بالمثل کی حرمت و شدت اور اس کا جزا و تعزیر کا ذکر اور اس کی جزا و تعزیر کا ذکر اس جگہ بیجا نہ ہوگا۔ احادیث و آثار کے سلسلے میں جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس سے بطور نمونہ کچھ نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان 7 میں سے ایک 3 پر 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے اور باقی پر 1 دفعہ۔ فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی صبح کے وقت اللہ جل شانہ کے غضب میں ہوتے ہیں اور شام کو بھی اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، اور وہ شخص جو چوپایا کے ساتھ غیر فطری حرکت کرتا ہے، اور وہ مرد جو مرد سے قضاء شہوت کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہوا دیکھ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو۔ حافظ ذکی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ 4 خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ اور ہشام بن عبد الملک نے اپنے زمانوں میں غیر فطری حرکت والوں کو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے محمد بن المنقدر کی روایت سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں عرب کے ایک علاقے میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورت والا کام کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا اور ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب سوائے ایک قوم کے کسی نے نہیں کیا، اور اللہ جل شانہ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ میری رائے ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔
دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس پر اتفاق کر لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے آگ میں جلا دینے کا حکم دے دیا۔ مذکورہ روایات میں قوم لوط کے عمل کا حوالہ بار بار آیا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم کفر و شرک کے علاوہ اس بدترین اور غیر فطری حرکت کی بھی عادی تھی، اور جب حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ان پر اثر نہ ہوا تو اللہ جل شانہ کے حکم سے فرشتوں نے اس قوم کی بستیوں کو زمین سے اٹھا لیا اور اوندھا کر کے زمین پر پھینک دیا، جس کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ۔ مندرجہ بالا روایات استلزاد بالجن سے متعلق تھیں۔ روایات میں عورتوں کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے پر بھی شدید ترین وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ اس مرد کی طرف سے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری فعل کرے۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ حق بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائے، پھر فرمایا عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے مت آیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقے سے بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے یا غیر فطری طریقے سے اس کے ساتھ جماع کرتا ہے یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور غیب سے متعلق اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے تو ایسے لوگ اس دین سے منکر ہو گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس قبیح فعل کے لیے کسی معین حد کے مقرر کرنے میں تو فقہا کا اختلاف ہے، جس کی تفصیل کتب الفقہ میں موجود ہے، تاہم اس کے لیے شدید سے شدید سزائیں منقول ہیں، مثلا آگ میں جلا دینا، دیوار گرا کر کچل دینا، اونچی جگہ سے پھینک کر سنگسار کر دینا، تلوار سے قتل کر دینا وغیرہ۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے، تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام یہاں تک کہ جب سامنے آ جاوے ان میں سے کسی کے موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالت کفر میں، ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ ربط آیات، ما قبل کی آیت میں توبہ کا ذکر آیا تھا، اب ان 2 آیتوں میں قبول توبہ کی شرائط اور اس کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں بتلاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، توبہ جس کا قبول کرنا حسب وعدہ اللہ تعالی کے ذمہ ہے، وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ کر بیٹھتے ہیں، پھر قریب ہی وقت میں یعنی قبل حضور موت، جس کے معنی آگے آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ سو ایسوں پر تو خدا تعالی قبول توبہ کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں،
یعنی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں کہ کس نے دل سے توبہ کی، حکمت والے ہیں کہ دل سے توبہ نہ کرنے والے کو فضیحت نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی کھڑی ہوئی، حضور موت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنے لگیں تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، پس نہ تو ایسوں کی توبہ قبول اور نہ ان لوگوں کی توبہ یعنی ایمان لانا ایسے وقت کا قبول ہے جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے۔ ان کافر لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا یعنی عقوبت دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ معارف و مسائل، کیا قصد و اختیار سے کیا ہوا گناہ معاف نہیں ہوتا؟ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں لفظ بجہالۃ کا وارد ہوا ہے۔ اس سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ انجانی اور نادانی سے گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، جان بوجھ کر کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو تفسیر اس آیت کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جہالت سے اسی جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو گناہ کے گناہ ہونے کی خبر نہ ہو یا گناہ کا قصد و ارادہ نہ ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کو گناہ کے انجام بد اور اخروی عذاب سے غفلت اس گناہ پر اقدام کا سبب ہو گئی، اگرچہ گناہ کو گناہ جانتا ہو اور اس کا قصد و ارادہ بھی کیا ہو۔ دوسرے الفاظ میں جہالت کا لفظ اس جگہ حماقت و بے وقوفی کے معنی میں ہے، جیسے کہ خلاصہ تفسیر میں مذکور ہوا ہے۔ اس کی نظیر سورہ یوسف میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، اس میں بھائیوں کو جاہل کہا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے جو کام کیا وہ کسی خطا یا نسیان سے نہیں بلکہ قصد و ارادے سے جان بوجھ کر کیا تھا، مگر اس فعل کے انجام سے غفلت کے سبب ان کو جاہل کہا گیا ہے۔ ابو العالیہ اور قتادہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم رضی اللہ عنہم اس پر متفق تھے کہ کل ذنب اصابہ عبد فہو جہالۃ عمدا کان او غیرہ، یعنی بندہ جو گناہ کرتا ہے خواہ بلا قصد ہو یا بالقصد بہرحال جہالت ہے۔ امام تفسیر مجاہد علیہ الرحمہ نے فرمایا کل عامل بمعصیت اللہ فہو جاہل حین عملها، کل عامل بمعصیت اللہ فہو جاہل حین عملها، یعنی جو شخص کسی کام میں اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے جاہل ہی ہے، اگرچہ صورت میں بڑا عالم اور باخبر ہو۔ ابن کثیر اور ابو حیان علیہ الرحمہ نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے حدیث میں ارشاد ہے لا یزنی الزانی وہو مؤمن، یعنی زنا کرنے والا مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا، مراد یہ ہے کہ جس وقت وہ اس فعل بد میں مبتلا ہوا ہے وہ اس وقت وہ ایمانی تقاضے سے دور جا پڑا۔ اسی لیے حضرت اکرم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امور الدنیا کلھا جہالہ، یعنی دنیا کے وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت سے خارج ہو سب کے سب جہالت ہیں، اور وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا تھوڑی دیر کی لذت کو ہمیشہ باقی رہنے والی لذت پر ترجیح دے رہا ہے، اور جو اس تھوڑی دیر کی لذت کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب شدید خریدے وہ عاقل نہیں کہا جا سکتا، اس کو ہر شخص جاہل ہی کہے گا، اگرچہ وہ اپنے فعل بد کو جانتا ہو اور اس کا قصد و ارادہ بھی کر رہا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ قصدن کرے یا خطاً، دونوں حالت میں گناہ جہالت ہی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص قصدن کسی گناہ کا مرتکب ہو اس کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ بحر محیط۔
آیت مذکورہ میں ایک بات قابل غور ہے کہ اس میں قبول توبہ کے لیے یہ شرط بتلائی ہے کہ قریب زمانے میں ہی توبہ کر لے، توبہ کرنے میں دیر نہ کرے۔ اس میں قریب کا کیا مطلب ہے اور کتنا زمانہ قریب میں داخل ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر ایک حدیث میں خود اس طرح بیان فرمائی ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ حدیث کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزع روح کا غرغرہ طاری نہ ہو جائے۔ اور محدث ابن مردویہ رحمہ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ مومن موت سے 1 مہینہ پہلے اپنے گناہ سے توبہ کرے یا 1 دن یا 1 گھڑی پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، بشرط یہ کہ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کی گئی ہو۔ ابن کثیر۔ خلاصہ یہ کہ من قریب کی تفسیر جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری عمر کا زمانہ قریب ہی میں داخل ہے۔ موت سے پہلے پہلے جو توبہ کر لی جاوے قبول ہوگی، البتہ غرغرہ موت کے وقت کی توبہ مقبول نہیں۔ اس کی توضیح جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں بیان فرمائی ہے کہ موت کے قریب 2 حالتیں پیش آتی ہیں، ایک تو یاس و نا امیدی کی، جب کہ انسان ہر دوا و تدبیر سے عاجز ہو کر یہ سمجھ لے کہ اب موت آنے والی ہے، اس کو حالت یاس بالیاس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری حالت اس کے بعد کی ہے جب کہ نزع روح شروع ہو جائے اور غرغرہ کا وقت آ جائے، اس حالت کو باس بالبا کہا جاتا ہے۔ پہلی حالت یعنی حالت یاس تک تو من قریب کے مفہوم میں داخل ہے اور توبہ اس وقت کی قبول ہوتی ہے، مگر دوسری حالت یعنی حالت باس کی توبہ مقبول نہیں، جبکہ فرشتے اور عالم آخرت کی چیزیں انسان کے سامنے آ جائیں کیونکہ وہ من قریب ان کے مفہوم میں داخل نہیں۔ اس آیت میں من قریب ان کا لفظ بڑھا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ انسان کی ساری عمر ہی ایک قلیل زمانہ ہے اور موت جس کو وہ بعید سمجھ رہا ہے اس کے بالکل قریب ہے۔ قریب کی یہ تفسیر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، دوسری آیت میں خود قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے جس میں یہ بتلایا ہے کہ موت کے وقت کی توبہ مقبول نہیں۔ خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہو گیا کہ جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، خواہ جان بوجھ کر قصد و ارادے سے کرے یا خطا و ناواقفیت کی بنا پر کرے، وہ بہرحال جہالت ہی ہوتا ہے۔ ہر ایسے گناہ سے انسان کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، بشرط کہ موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لے۔ اپنے ذمہ لے لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرما لیا ہے جس کا پورا ہونا یقینی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی فرض، واجب یا کسی کا حق لازم نہیں ہوتا۔ پہلی آیت میں تو اس توبہ کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، دوسری آیت میں اس توبہ کا بیان ہے جو قابل قبول نہیں۔ اس میں بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں جو عمر بھر جرات کے ساتھ گناہ کرتے رہے اور جب موت سر پر آ پہنچی اور نزع روح شروع ہو گیا، موت کے فرشتے سامنے آ گئے، اس وقت کہنے لگے کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے فرصت عمر گنوا کر توبہ کا وقت کھو دیا، اس لیے ان کی توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ جیسے فرعون اور آل فرعون نے غرق ہونے کے وقت پکارا کہ ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کو جواب ملا کہ کیا اب ایمان لاتے ہو جب ایمان لانے کا وقت گزر چکا؟ اور یہی مضمون آیت کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی توبہ بھی قابل قبول نہیں جن کو حالت کفر پر موت آ گئی اور عین نزع روح کے وقت ایمان کا اقرار کیا۔ یہ اقرار و ایمان بے وقت اور بے سود ہے، ان کے لیے عذاب تیار کر لیا گیا ہے۔ توبہ کی تعریف اور حقیقت، دونوں آیتوں کی لفظی تفسیر کے بعد ضروری بات یہ باقی رہتی ہے کہ توبہ کی تعریف کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت اور کیا درجہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو، یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے یا انبیاء علیہ السلام کی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں پر اقدام کرے اور پھر ان پر اصرار جاری رہے، کبھی ان پر ندامت اور ان کے ترک کا خیال نہ آئے، یہ درجہ شیاطین کا ہے۔
تیسرا مقام بنی آدم کا ہے کہ گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ خالص شیاطین کا کام ہے، اس لیے بے اجماع امت توبہ فرض ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، یعنی ایمان والو اللہ تعالی سے توبہ کرو سچی توبہ، تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کریم الکرماء اور رحیم الرحماء کی بارگاہ رحمت کی شان دیکھیے کہ انسان ساری عمر اسی نافرمانی میں مبتلا رہے، اسی کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو صرف یہی نہیں کہ اس کا قصور معاف کر دیا جائے بلکہ اس کو اپنے محبوب بندوں میں داخل کر کے جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب حبیب اللہ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کرے اور وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے تو صرف یہی نہیں کہ اس پر مواخذہ نہ ہوگا بلکہ اس کو فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی رسوائی بھی نہ ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ توبہ سچی اور توبۃ النصوح ہو جس کے 3 رکن ہیں۔ اول اپنے کیے پر ندامت اور شرمساری، حدیث میں ارشاد ہے انما التوبۃ الندم، یعنی توبہ نام ہی ندامت کا ہے۔ دوسرا رکن توبہ کا یہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کو بھی اس سے باز رہنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے۔ تیسرا رکن یہ ہے کہ تلافی مافات کی فکر کرے، یعنی جو گناہ سرزد ہو چکا ہے اس کا جتنا تدارک اس کے قبضے میں ہے اس کو پورا کرے۔ مثلا نماز روزہ فوت ہوا ہے تو اس کو قضا کرے، فوت شدہ نمازوں اور روزوں کی صحیح تعداد یاد نہ ہو تو غور و فکر سے کام لے کر تخمینہ متعین کرے، پھر ان کی قضا کرنے کا پورا اہتمام کرے۔ بیک وقت نہیں کر سکتا تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضاء عمری کی پڑھ لیا کرے۔ ایسے ہی متفرق اوقات میں روزوں کی قضا کا اہتمام کرے۔ فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گزشتہ زمانے کی زکوٰۃ بھی یکمشت یا تدریجاً ادا کرے۔ کسی انسان کا حق لے لیا ہے تو اس کو واپس کرے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی طلب کرے، لیکن اگر اپنے کیے ہوئے پر ندامت نہ ہو یا ندامت تو ہو مگر آئندہ کے لیے اس گناہ کو ترک نہ کرے تو یہ توبہ نہیں ہے، گو 1000 مرتبہ زبان سے توبہ توبہ کہا کرے۔ جب کسی انسان نے مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق توبہ کر لی تو وہ ہر طرح کا گناہ کر چکنے کے باوجود اللہ کا محبوب بندہ بن گیا، اور اگر پھر بتقاضائے بشریت کبھی اس سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو پھر فوراً توبہ کی تجدید کرے، بارگاہ غفور و کریم سے ہر دفعہ توبہ قبول کرنے کی امید رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النکاح يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اے ایمان والو، حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی صریح، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح۔ پھر اگر وہ تم کو نہ بھاویں تو شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی، اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور دے چکے ہو ایک کو بہت سمال، تو مت پھیر لو اس میں سے کچھ۔ کیا لیا چاہتے ہو اس کو ناحق اور صریح گناہ سے، اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو، اور پہنچ چکا ہے تم میں کا ایک دوسرے تک، اور لے چکی وہ عورتیں تم سے عہد پختہ۔ ربط آیات، مندرجہ بالا آیات میں توبہ کا ذکر ایک مناسبت سے آیا تھا، اس سے پہلے عورتوں سے متعلق احکام کا ذکر چل رہا تھا۔ ان آیات میں بھی عورتوں کے متعلق احکام ہیں۔ جاہلیت میں عورتوں پر ان کے شوہروں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا تھا اور ان کے وارثوں کی طرف سے بھی۔ جب عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثاء اپنی منمانی کرتے تھے، دل چاہتا تو اسی عورت کے ساتھ خود نکاح کر لیتے یا دوسرے کے ساتھ کرا دیتے، اور اگر رغبت نہ ہوئی تو نہ خود نکاح کریں نہ دوسرے سے نکاح کرنے دیں، بلکہ ان کو قیدی بنا کر رکھیں تاکہ اس کو ذریعہ آمدنی بنائیں، اس لیے کہ اس صورت میں اب وہ یا تو اپنا مال متاع ان کو دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتی یا یوں ہی اس کے گھر میں قید رہتی، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی تھی۔ شوہر بھی اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اگر رغبت نہ ہوتی تو نہ حقوق زوجیت ادا کرتے اور نہ اس کو طلاق دیتے تاکہ وہ اپنا مال دے کر طلاق حاصل کر لے۔ ان آیات میں انہی مفاسد کا سد باب ہے، اور عاشروہن سے خاص شوہروں کو خطاب کیا گیا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ سے میثاقاً غلیظا تک کی یہ دو آیتیں بھی اسی مضمون کا تتمہ ہے۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے مال یا جان کے جبراً مالک ہو جاؤ۔ مال کا مالک ہونا تین طرح ہے، ایک یہ کہ اس عورت کا جو حق شرعی میراث میں ہے اس کو خود لے لیا جاوے، اس کو نہ دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کو نکاح نہ کرنے دیا جائے یہاں تک کہ وہ یہاں ہی مر جائے، پھر اس کا مال لے لیں یا اپنے ہاتھ سے کچھ دے۔ تیسرے یہ کہ خاوند اس کو بے وجہ مجبور کرے کہ وہ اس کو کچھ مال دے تب یہ اس کو چھوڑے۔ اول اور تیسری صورت میں جبر کی قید سے یہ فائدہ ہے کہ اگر یہ امور بالکل عورت کی خوشی سے ہوں تو جائز اور حلال ہیں، اور دوسری صورت میں یہ جبر واقع میں نکاح سے روکنے میں ہے جس سے غرض مال لینا تھا، اس لیے لفظوں میں اس سے متعلق کر دیا۔ اس سے بھی وہی فائدہ ہوا، یعنی اگر وہ اپنی خوشی سے نکاح نہ کرے تو ان لوگوں کو گناہ نہیں۔ اور جان کا مالک ہونا یہ تھا کہ مردے کی عورت کو میت کے مال کی طرح اپنی میراث سمجھتے تھے۔ اس صورت میں جبر کی قید واقعی یعنی بیان واقعے کے لیے ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، مگر اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اگر عورت اپنی رضامندی سے اپنے کو مال میت کی طرح ترکہ موروثہ بنانے پر راضی ہو جائے تو وہ سچ مچ میراث اور ملک ہو جاوے گی۔ اور ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ جو کچھ تم لوگوں نے یعنی خود تم نے یا تمہارے عزیزوں نے ان کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ بھی ان سے وصول کر لو۔ اس مضمون میں بھی تین صورتیں آ گئیں، ایک یہ کہ میت کا وارث اس میت کی بیوی کو نکاح نہ کرنے دے،
تاکہ ہم کو یہ کچھ دے، دوسرے یہ کہ خاوند اس کو مجبور کرے کہ مجھ کو کچھ دے تب چھوڑوں، تیسرے یہ کہ خاوند طلاق دینے کے بعد بھی بدون کچھ لیے اس کو نکاح نہ کرنے دے۔ یہاں کی پہلی صورت اوپر کی دوسری صورت کا ایک جزء ہے، اور یہاں کی دوسری صورت اوپر کی تیسری صورت ہے، اور وہاں کی پہلی صورت اور یہاں کی تیسری صورت الگ الگ ہے، مگر بعض صورتوں میں ان سے مال لینا یا ان کو مقید کرنا جائز ہے۔ وہ یہ کہ وہ عورتیں کوئی صریح ناشائستہ حرکت کریں، اس میں بھی تین صورتیں آ گئیں، ایک کہ ناشائستہ حرکت نافرمانی شوہر کی اور بدخلقی ہو تو خاوند کو جائز ہے کہ اس کو بدون مال لیے ہوئے جو مہر سے زیادہ نہ ہو اس کو نہ چھوڑے۔ دوسرے یہ کہ ناشائستہ حرکت زنا ہو تو ابتداء اسلام میں قبل نزول حدود خاوند کو جائز تھا کہ جرمانے میں اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس کر لے اور اس کو نکال دے، اب یہ حکم منسوخ ہے، زنا سے مہر کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، ان دو صورتوں میں مال لیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ کہ ناشائستہ حرکت زنا ہو تو خاوند کو اور نیز دوسرے ورثاء کو جیسا کہ شروع رکوع میں مذکور ہے بطور سزا کے بحکم حاکم عورتوں کو گھروں کے اندر مقید رکھنا جائز تھا، پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ پس یہ مقید رکھنا بطور سزا کے ہوگا، بغرض وصول مال کے نہ ہوگا۔ پس یہ استثناء مطلق عزل سے ہوگا، نہ عزل مقید بغرض اذہاب مال سے۔ آگے خاص شوہروں کو حکم ہے اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو۔ آگے خاص شوہروں کو حکم ہے اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو، یعنی خوش اخلاقی اور نان و نفقہ کی خبرگیری، اور اگر بمقتضائے طبیعت وہ تم کو ناپسند ہو مگر ان کی طرف سے کوئی امر ناپسندیدگی کا موجب واقع نہ ہو تو تم بمقتضائے عقل یہ سمجھ کر برداشت کرو کہ ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت دنیاوی یا دینی رکھ دے، مثلا وہ تمہاری خدمت گزار اور آرام رساں اور ہمدرد ہو، یہ دنیا کی منفعت ہے، یا اس سے کوئی اولاد پیدا ہو کر بچپن میں مر جائے یا زندہ رہے اور صالح ہو جو ذخیرہ آخرت ہو جائے، یا اقل درجہ ناپسند چیز پر صبر کرنے کا ثواب و فضیلت تو ضرور ہی ملے گی۔ اور اگر تم خود اپنی رغبت کی وجہ سے بجائے ایک بیوی کے یعنی پہلی کے دوسری بیوی کرنا چاہو اور پہلی بیوی کا کوئی قصور نہ ہو اور تم اس ایک کو مہر میں یا ویسے ہی بطور ہبہ و عطیہ کے انبار کا انبال مال دے چکے ہو، خواہ ہاتھ میں سونپ دیا یا خاص مہر کے لیے صرف معاہدے میں دینا کیا ہو، تو تم اس دیے ہوئے یا معاہدے کیے ہوئے میں سے عورت کو تنگ کر کے کچھ بھی واپس مت لو، اور معاف کرانا بھی حکماً واپس لینا ہے۔ کیا تم اس کو واپس لیتے ہو اس کی ذات پر نافرمانی یا بدکاری کا بہتان رکھ کر، اور اس مال میں صریح گناہ یعنی ظلم کے مرتکب ہو کر خواہ بہتان صراحتاً ہو یا کہ اس طور پر دلالتاً ہو کہ اوپر صرف نافرمانی و بدکاری کی صورت میں اس سے مال لینے کی اجازت تھی، پس جب اس سے مال لیا تو گویا اس کو نافرمان و بد کردار دوسروں کے ذہن میں تصور کرایا، اور ظلم مالی کی وجہ ظاہر ہے کہ بغیر خوش دلی کے عورت نے دیا، اور ہبہ کی صورت میں یہ ظلم اس لیے کہ زوجین کے آپس میں کوئی کسی کو ہدیہ دے دے تو اب اس سے واپس لینے کا شرعاً کوئی حق نہیں، اور واپس لے گا تو وہ ایک قسم کا غصب ہوگا، اور بہتان بھی اسی سے لازم آتا ہے، کیونکہ واپس لینا گویا یہ کہنا ہے کہ یہ میری زوجہ نہ تھی۔ اس کا بہتان ہونا ظاہر ہے کہ اس کو دعوت زوجیت میں کاذبہ اور معاشرت میں فاسقہ ٹھہراتا ہے، اور تم اس دیے ہوئے کو حقیقتاً یا حکماً کیسے لیتے ہو؟ حالانکہ علاوہ بہتان اور ظلم کے اس کے لینے سے دو امر اور بھی مانے ہیں، ایک یہ کہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو یعنی صحبت ہو چکی ہے، یا خلوت صحیحہ کہ وہ بھی حکم صحبت میں ہے، بہرحال انہوں نے اپنی ذات تمہارے تمتع و تلذذ کے لیے تمہارے سپرد کر دی ہے، اور مہر اسی سپردگی کا معاوضہ ہے۔ پس مبدل منہ کو حاصل کر کے بدل کو واپس لینا یا کہ نہ دینا عقل سلیم کے بالکل خلاف ہے، اور اگر وہ مال مہر نہیں بلکہ عطیہ تھا تو یہ بے حجابانہ ملاقات اثر زوجیت کی وجہ سے معنی ہے، اور اصل معنی زوجیت ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ عورتیں تم سے ایک گاڑا اقرار یعنی عہد مستحکم لے چکی ہیں،
اور وہ عہد وہ ہے کہ نکاح کے وقت تم نے مہر اپنے ذمے رکھا تھا، اور عہد کر کے خلاف کرنا یہ بھی عقل کے نزدیک مذموم ہے۔ اور اگر وہ ہبہ اور عطیہ ہے تو قبل بے حجابانہ ملاقات کے یہ عہد بھی اثر زوجیت ہونے کی وجہ سے واپسی ہبہ سے مانی ہے، غرض 4 ممانے کے ہوتے ہوئے واپسی نہایت ہی مذموم ہے۔ معارف و مسائل۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر ہونے والے مظالم کا انسداد۔ ان 3 آیتوں میں ان مظالم کی روک تھام ہے جو اسلام سے پہلے صنف نازک پر روا رکھے جاتے تھے۔ ان میں ایک بہت بڑا ظلم یہ تھا کہ مرد عورتوں کی جان و مال کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے۔ عورت جس کے نکاح میں آ گئی وہ اس کی جان کو بھی اپنا ملک سمجھتا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث جس طرح اس کے متروکہ مال کے وارث اور مالک ہوتے تھے، اسی طرح اس کی بیوی کے بھی وارث اور مالک مانے جاتے تھے، چاہیں تو وہ خود اس سے نکاح کر لیں یا دوسرے کسی سے مال لے کر اس کا نکاح کر دیں۔ شوہر کا لڑکا جو دوسری بیوی سے ہوتا وہ خود بھی باپ کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لا سکتا تھا، اور جب عورت کی جان ہی اپنی ملک سمجھ لی گئی تو مال کا معاملہ ظاہر ہے، اور اس ایک بنیادی غلطی کی نتیجے میں عورتوں پر طرح طرح کے صدہا مظالم ہوا کرتے تھے۔ مثلا ایک یہ ظلم تھا کہ جو مال عورت کو کہیں سے وراثت میں ملا یا اس کے میکے والوں کی طرف سے بطور ہدیہ تحفہ ملا، بیچاری عورت اس سب سے محروم و بے تعلق رہتی، اور یہ سب مال سسرال کے مرد ہضم کر لیتے تھے۔ دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت نے اپنے حصے مال پر کہیں قبضہ کر ہی لیا تو مرد اس کو نکاح کرنے سے اس لیے روکتے تھے کہ یہ مال باہر نہ لے جا سکے بلکہ یہیں مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو ہمارے قبضے میں آ جائے۔ تیسرا ظلم کہیں کہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیوی کا کوئی قصور نہ ہونے کے باوجود محض طبعی طور پر وہ شوہر کو پسند نہ ہوتی تو شوہر اس کے حقوق زوجیت ادا نہ کرتا، مگر طلاق دے کر اس کی گلو خلاصی بھی اس لیے نہیں کرتا کہ یہ تنگ آ کر زیور اور زر مہر جو وہ اسے دے چکا ہے واپس کر دے، یا اگر ابھی نہیں دیا تو معاف کر دے، تب اسے آزادی ملے گی۔ اور بعض اوقات شوہر طلاق بھی دے دیتا لیکن پھر بھی اپنی اس متعلقہ کو کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرنے دیتا تاکہ وہ مجبور ہو کر اس کا دیا ہوا مہر واپس کر دے یا واجب الادا مہر کو معاف کر دے۔ چوتھا ظلم بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ شوہر مر گیا، اس کے وارث اس کی بیوہ کو نکاح نہیں کرنے دیتے، یا جاہلانہ آر کی وجہ سے یا اس تمام کہ اس کے ذریعے کچھ مال وصول کریں۔ یہ سب مظالم اس بنیاد پر ہوتے تھے کہ عورت کے مال بلکہ اس کی جان کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس فساد کی جڑ کو اکھاڑ ڈالا اور اس کے تحت ہونے والے تمام مظالم کے انسداد کے لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم جبراً عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ جبرن کی قید اس جگہ بطور شرط کے نہیں کہ عورتوں کی رضامندی سے ان کا مالک بن جانا صحیح قرار دیا جائے، بلکہ بیان واقعہ کے طور پر ہے کہ عورتوں کی جان و مال کا بلا وجہ شرعی و عقلی مالک بن بیٹھنا ظاہر ہے کہ جبرن ہی ہو سکتا ہے، اس پر کوئی ہوش و عقل والی عورت راضی کہاں ہو سکتی ہے۔ بحر محیط۔ اسی لیے شریعت نے اس معاملے میں اس کی رضا کو مؤثر نہیں قرار دیا۔ کوئی عورت بے وقوفی سے کسی کی مملوک بننے پر راضی بھی ہو جائے تو اسی اسلامی قانون اس پر راضی نہیں کہ کوئی آزاد انسان کسی کا مملوک ہو جائے۔ ظلم و فساد کی ممانعت کا عام طریقہ یہ ہے کہ بصیغہ نہیں اس سے منع کر دیا جائے، لیکن اس جگہ قرآن کریم نے اس عام طریقے کو چھوڑ کر لفظ لا یحل سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں اس معاملے کے شدید گناہ ہونے کے علاوہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بالغ عورت سے بغیر اس کی رضا و اجازت کی نکاح کر بھی لیا تو وہ نکاح شرعاً حلال نہیں بلکہ کل عدم ہے۔ ایسے نکاح سے ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور نہ وراثت یا نسب کے احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں۔
اسی طرح اگر کسی نے کسی عورت کو مجبور کر کے اس سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لیا یا واجب الادا مہر کو جبراً معاف کرا لیا تو یہ جبری واپسی یا معافی شرعاً معتبر نہیں، نہ اس سے لیا ہوا مال مرد کے لیے حلال ہوتا ہے، نہ کوئی حق واجب معاف ہوتا ہے۔ اور اسی مضمون کی مزید توضیح کے لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْوُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یعنی عورتوں کو اپنی مرضی کا نکاح کرنے سے نہ روکو اس خیال پر کہ جو مال تم نے یا تمہارے عزیز نے ان کو بطور مہر یا بطور ہدیہ تحفے کے دیے دیا ہے وہ اس سے واپس لے لو۔ مہر دینے اور واپس لینے میں بھی یہ حکم یہ بھی داخل ہے کہ جو مہر دینا مقرر کر چکے ہیں اس کو معاف کرایا جائے۔ غرض دیا ہوا مہر جبراً واپس لیں یا واجب الادا کو جبراً معاف کرائیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح جو مال بطور ہدیہ تحفے کے مالکانہ طور پر بیوی کو دیا جا چکا ہے ان کا واپس لینا نہ خود شوہر کے لیے حلال ہے نہ اس کے وارثوں کے لیے۔ مالکانہ طور پر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر شوہر نے کوئی زیور یا اور کوئی استعمالی چیز بیوی کو محض عاریتاً استعمال کے لیے دی ہے، مالک بنا کر نہ دی ہو تو وہ بیوی کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوتی، اس لیے اس کی واپسی بھی ممنوع نہیں۔ اس کے بعد الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ فرما کر بعض ایسی صورتوں کو مستثنا فرما دیا گیا ہے جن میں شوہر کے لیے اپنا دیا ہوا مال مہر وغیرہ واپس لینا جائز ہو جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی ناشائستہ حرکت ایسی صادر ہو جائے جس کی وجہ سے طلاق دینے کے لیے آدمی طبعاً مجبور ہو جائے تو ایسی صورت میں مضائقہ نہیں کہ شوہر اس وقت طلاق نہ دے جب تک یہ اس کا دیا ہوا مہر وغیرہ واپس نہ کرے یا واجب الادا مہر کو معاف نہ کرے۔ اور اس جگہ لفظ فاحشہ یعنی ناشائستہ حرکت سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک تو شوہر کی نافرمانی اور بد زبانی ہے۔ اور ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فاحشہ سے مراد اس جگہ بے حیائی اور زنا لیا ہے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اگر ان عورتوں سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا یا وہ نافرمانی اور بد زبانی سے پیش آتی ہیں جس سے مجبور ہو کر مرد طلاق پر آمادہ ہو رہا ہے تو چونکہ قصور عورت کا ہے اس لیے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو اس وقت تک اپنے نکاح میں روکے رکھے جب تک اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس وصول نہ کرے یا مقرر کردہ مہر معاف نہ کرا لے۔ اگلی دو آیتوں میں بھی اسی مضمون کا تفصیلی بیان ہے۔ ارشاد ہے کہ جب عورت کی طرف سے کوئی سرکشی یا بے حیائی کا کام سرزد نہ ہو مگر شوہر محض اپنی طبعی خواہش اور خوشی کے لیے موجودہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ ڈھیروں مال بھی اس کو دے چکا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ اس سے دیے ہوئے مال کا کوئی حصہ طلاق کے معاوضے میں واپس لے لے یا واجب الادا مہر کو معاف کرائے، کیونکہ عورت کا کوئی قصور نہیں اور جس سبب سے مہر واجب ہوتا ہے وہ سبب بھی پورا ہو چکا ہے، یعنی عقد نکاح بھی ہو گیا اور دونوں آپس میں بے حجابانہ مل بھی چکے ہیں تو اب دیا ہوا مال واپس لینے یا واجب الادا مہر کے معاف کرانے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد اس رقم کی واپسی کے ظلم و گناہ ہونے کے 3 مرحلوں میں بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد اس رقم کی واپسی کے ظلم و گناہ ہونے کو 3 مرحلوں میں بیان فرمایا گیا۔ اول فرمایا اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا، یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بیوی پر زنا وغیرہ کے بہتان لگانے کا کھلا گناہ کر کے اپنا مال واپس لینے کا راستہ نکالو؟ یعنی جب یہ معلوم ہو چکا کہ دیا ہوا مال واپس لینا صرف اس وقت جائز ہے جبکہ بیوی کسی ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہو تو اب اس سے مال واپس لینا در حقیقت اس کا اعلان کرنا ہے کہ اس نے کوئی ناشائستہ حرکت بے حیائی وغیرہ کی ہے، خواہ زبان سے اس پر تہمت زنا کی لگائی یا نہ لگائے، خواہ زبان سے اس پر تہمت زنا کی لگائے یا نہ لگائے۔ بہرحال یہ ایک صورت تہمت اور بہتان کی ہے جس کا اسم مبین یعنی کھلا گناہ عظیم ہونا ظاہر ہے۔
دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا گیا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یعنی اب تم اپنا مال ان سے کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ صرف عقد نکاح ہی نہیں بلکہ خلوت صحیحہ اور ایک دوسرے سے بے حجابانہ ملنا بھی ہو چکا ہے، کیونکہ اس صورت میں دیا ہوا مال اگر مہر کا ہے تو عورت اس کی پوری مستحق اور مالک ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو شوہر کے سپرد کر دیا، اب اس کی واپسی کے کوئی معنی نہیں، اور اگر دیا ہوا مال ہدیہ تحفے کا ہے تو بھی اب اس کی واپسی ممکن نہیں، کیونکہ میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کو ہبہ کریں اس کی واپسی نہ شرعاً جائز ہے اور نہ قانوناً نافذ کی جاتی ہے، غرض ازدواجی تعلق ہبہ کی واپسی سے مانع ہے۔ اور اسی مضمون کو تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یعنی ان عورتوں نے تم سے پختہ اور مضبوط عہد لے لیا ہے، اس سے مراد عقد نکاح کا عہد ہے جو اللہ کے نام اور خطبے کے ساتھ مجمع کے سامنے کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ازدواجی عہد و میثاق اور باہم بے حجابانہ ملنے کے بعد دیا ہوا مال واپس کرنے کے لیے عورت کو مجبور کرنا کھلا ہوا ظلم و جور ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب لازم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔